بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل پڑھیں گے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی 1751 میں دہلی کے مضافات میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی پرشوب زمانے اور دہلی میں ہونے والی خانہ جنگی اور بیرونی حملوں کی بنا پر دہلی کے دیگر شعراء یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے لکھنؤ میں چلے گئے۔ ان کی شاعری میں دہلی کا رنگ بھی موجود ہے اور لکھنؤ کا بھی۔ دہلی کا رنگ جو ہے وہ داخلیت پر مبنی ہے، یعنی کہ اس میں فکری گہرائی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ لکھنؤ خارجیت کا لمبردار ہے، اس میں سطحیت پائی جاتی ہے یا سطحی موضوعات، خوشی، شوخی اور حسن پروری کے جو موضوعات ہیں اس کے متعلق جو رنگ ہے وہ خارجیت کا رنگ کہلاتا ہے۔ تو شیخ غلام حمدانی مصطفی کی شاعری میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ زمانہ جو تھا وہ انتہائی پردرد تھا، بہت سے غم اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ خانہ جنگی ہو رہی تھی، مغلوں کی حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی اور بیرونی حملے ہو رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں لوگ بہت سے مسائل کا شکار ہو گئے تھے، مالی مسائل کا شکار ہو گئے تھے، گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ تو ان سارے مسائل کی وجہ سے ایک قوم پر ایک اداسی کا غلبہ تھا۔ تو چونکہ شاعر ایک حساس طبیعت کا انسان ہوتا ہے تو انہوں نے اس رنگ کو زیادہ اپنایا۔ تو شیخ غلام حمدانی مصطفی کی شاعری میں بھی اداسی اور غم کا رنگ جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اب ہم ان کی اور انہوں نے وفات جو ہے وہ 1824 میں لکھنؤ میں پائی۔ ان کی شاعروں کی جو شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، 9 سے زیادہ انہوں نے 9 دواوین لکھے ہیں۔ دواوین دیوان کی جمع دیوان شعری مجموعے کو کہتے ہیں، تو یعنی شاعری کی 9 کتابیں لکھی تھی شیخ غلام حمدانی مصطفی نے۔ ان کا ہم دیکھتے ہیں غزل: دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا، رونے سے کام بس کہ شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرِ آستیں رہا، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے ہنسی رہا، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، آخر کو ہو کے لالا اگا نوبہار میں، خونِ شہیدِ عشق نہ زیرِ زمیں رہا، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دمِ آخر یقین رہا، یاراں گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں قافلہ پیچھے کہیں رہا، رکھوں میں روک یوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ آپ اس کو پہلے شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، اندوہگی رہنا، غم زدہ رہنا، میں دنیا میں جب تک غم زدہ رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، کریں قریب سے ہے، تو چونکہ قافیہ جو تھا وہ کریں آستیں ہنسی تھا تو وہ قریب کو کریں کر دیا، بے کو حذف کر دیا، اتنا کر دیتے ہوتے ہیں کہ کر لیتے ہیں شاعر، تو یہ کریں رہا قریب رہا۔ جب تک میں دنیا میں غم زدہ رہا، غم جو ہے وہ میرے دل سے اور میرا دل جو ہے غم کے قریب رہا۔ غم اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ غم جو ہے جو ہم محسوس غم ایک احساس ہے اور دل جو ہے وہ احساسات کا مجموعہ ہے۔ ہم کچھ بھی محسوس کرتے ہیں تو اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو چونکہ وہ غم زدہ تھا تو اس لیے غم جو ہے اس کے دل کا ایک لازمی حصہ یا لازمی جز بن گیا تھا۔ اب اس کے حوالے سے غالب نے بھی ایک کہا ہے کہ غم ہستی کا صد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، یعنی کہ زندگی ایک ایسا غم ہے جس کا علاج موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ زندگی جو ہے یہ
غم ہے، غم کا نام ہے وہ زندگی یا وہ دنیا جہاں پر غم نہیں ہوتا، صرف خوشی خوشی ہوتی ہے، اس کا نام جنت ہے۔ لیکن ہم جنت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، اور ہم ایک دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں جس میں زندگی اور خوشی دونوں کا امتزاج موجود ہے۔ ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور غم بھی محسوس کرتے ہیں، تو غم کے بغیر جو ہے وہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا علاج صرف موت ہے۔ جس طرح شمع جو ہے سحر ہونے تک جلتی رہتی ہے، اس طرح ہستی کی سحر جو ہے وہ موت ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک ہستی جو ہے وہ غم میں جلتی رہے گی۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ دنیا جو ہے وہ ایک قید ہے، اور ہم جو ہیں اس قید میں غم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہمیں موت سے نجات نہیں ملتی، ہماری غم کی بیڑیاں بھی نہیں کھولی جا سکتی، تو ہم تب موت سے پہلے اس غم سے نجات نہیں پا سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں۔